السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے حج پالیسی 2025 کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پالیسی میں 18 نومبر سے حج درخواستیں شروع ہیں اور 3 دسمبر تک آپ حج درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں، اور 15 بینکوں کی لسٹ دی ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 18 نومبر سے 3 دسمبر تک ہے، اور 6 دسمبر کو خوش نصیب حضرات کا قرآن اندازی میں نام نکلے گا۔ تو جو پہلی بار حج کرنا جا رہے ہیں تو ان کو ترجیح دی جائے گی گورنمنٹ اسکیم میں۔ اور اسی طرح ایک اور نئی اسکیم اس میں لانچ کی گئی ہے، اسپانسرشپ حج اسکیم۔ تو اس کے لیے ٹوٹل 5000 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ تو اس اسکیم کی تفصیلات بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور اس اسکیم میں یہ ہے کہ بیرون ملک میں جو بھی پاکستان سے کسی کو حج کروانا چاہتا ہے یا خود کرنا چاہتا ہے تو ٹریول اسے پاکستان سے ہی کرنا پڑے گا، لیکن جو پیسے منتقل کرنے ہیں وہ بیرون ملک سے ہی پاکستانی اکاؤنٹس میں وہ پیسے منتقل کریں گے، اور ٹوٹل اماؤنٹ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں بتا دیں گے۔ تو بیرون ملک سے پاکستانی اکاؤنٹ میں وہ پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے، اور حج کے لیے جو روانگی ہوگی وہ پاکستان سے ہی ہوگی۔ اور تقریباً 15 بینک کی لسٹ دی ہوئی ہے، تو جو بھی بینک ہوگا اس بینک میں آپ نے ڈالرز کی صورت میں اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے۔ 4250 کے قریب US امریکن ڈالر آپ نے پاکستان بینک میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہے، اور جو بھی آپ کا پاکستان سے حج کرنا چاہے گا تو وہ آسانی کر سکتا ہے۔ اور اس میں کچھ شرائط بھی ہیں کہ 6 دسمبر تک 2026 تک ویلڈ ہو پاسپورٹ کارڈ، اور ان کی پیدائش 12 فروری 2013 سے پہلے ہو، یعنی 12 سال عمر ہونی چاہیے حج کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح جسمانی لحاظ سے بھی مکمل فٹ ہونا چاہیے، اور فٹنس سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ حج فارم کا لازمی حصہ ہے، تو وہ بھی آپ نے درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہے۔ اور اس میں مختلف جو امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان کی ویکسینیشن بھی کی جائے گی۔ اور اسی طرح کچھ جو دائمی امراض ہیں جیسے کہ کینسر جو کیمیو تھراپی کروا رہے ہیں، اور دل کے امراض میں، اور جنہیں یا مرگی کا دورہ پڑتا ہو، اس طرح کے جو بھی امراض ہیں ان کو حج کرنے کی گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح میڈیکل سرٹیفکیٹ یا جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں تو وہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں جب آپ فارم فل کریں گے، رجسٹریشن جو درخواست فارم ہے، تو اس میں آپ نے ایک گروپس بھی بنتے ہیں، 8 سے لے کر 14 تک کا گروپ ہوتا ہے۔ تو گروپ میں 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، شارٹ اور لانگ۔ تو شارٹ اور لانگ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو شارٹ ہے اس میں 28 سے لے کر 32 دن تک ہوگا، اور جو لانگ ہے وہ 38 سے لے کر 42 دن تک کا حج کا وہ آپ کا ٹور ہوگا۔ اور حج پیکج میں جو ایک گروپ بنے گا، فیملی روم جو ملے گے، تو اس میں ایک فیملی روم میں 4 سے 6 افراد آ سکتے ہیں، اور فیملی روم میں اکٹھے ڈبل بیڈ کی بھی سہولت وہاں مل سکتی ہے۔ اور فیملی کا انتخاب آپ نے کرنا ہوگا، اگر آپ ایک گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں تو درخواست فارم پہ اس پہ آپ نے ٹک آؤٹ کرنا ہے۔ اور پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے، شناختی کارڈ، بے فارم، اور نیلا بیک گراؤنڈ والی آپ کی پاسپورٹ سائز تصویر بینک لے کر جائیں۔ اور اسی طرح آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ یا جتنے بھی جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ آپ نے لازمی اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ اب کچھ شرائط آپ کے سامنے بتائی جائیں گی جو موٹی موٹی ہیں، ان کو آپ توجہ سے سنیں۔ تو درخواست پروسیس کرنی ہے، کمپیوٹرائز رسید آپ نے لینی ہے، اور درخواست نمبر کو آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے۔ تو وہ اور اگر آپ نے درخواست جمع کروا دی تو آخری تاریخ سے پہلے اگر آپ رقم واپس لیں گے تو اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح
10 دن کے اندر اگر آپ دوسری قسط جمع نہ کروائیں گے، یعنی 6 دسمبر کے بعد دوسری قسط جو آپ جمع نہ کروائیں گے تو 50,000 پہلے میں سے کٹوتی ہو جائے گا جب آپ نے ٹوکن جمع کروایا تھا 2 لاکھ کا۔ تو 10 فروری تک اگر آپ تیسری قسط بھی جمع نہیں کرواتے تو پھر بھی آپ کی کٹوتی ہو جائے گی۔ اور درخواست گزار اگر فوت ہو جائے تو آپ نے فارم پر نومینیشن فارم بھی لکھنا ہوتا ہے، جو بھی بندہ آپ نومینیٹ کریں گے تو وہ تب آپ کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اور نومینیشن ہی کو سارے پیسے ریٹرن ہوں گے۔ اور اگر آپ حرمین پاک میں یا کہیں ادھر وفات پا جاتے ہیں تو بھی آپ کے جو اخراجات یا جو بھی گورنمنٹ کے اس کے تکافل اسکیم کے تحت جو بھی اماؤنٹ گورنمنٹ کی طرف سے فکس ہوگی ملے گی تو وہ بھی اسی بندے کو ملے گی جس کو آپ نومینیٹ میں کریں گے۔ اور اس میں جو آپ گورنمنٹ کی طرف سے حج کریں گے اس میں آپ کو حج تربیت ویکسینیشن ملے گی، طبی سہولیات بھی ساتھ میں ملے گی، مکہ مکرمہ میں آنے جانے کا ٹکٹ ہوگا اور اسی طرح وہیں کی رہائش بھی گورنمنٹ ہی کی طرف سے انہی پیسوں میں ہی آپ کو ملے گی۔ اور اسی طرح 4 سے 6 محرم رشتہ داروں کے لیے فیملی روم کا بھی بندوبست ہوگا۔ اور اسی طرح اس میں ٹرانسپورٹ، مکتب، کھانا پینا، 5 لیٹر زمزم بھی ملے گا۔ اور لائف انشورنس تکافل لانگ پیکج 38 سے 42 دن اور شارٹ پیکج 20 سے 25 دن کا انتخاب آپ کو کرنا ہوگا، بعد میں اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اور حج پیکج اس بار آپ کو پتہ ہے 10,75,000 سے لے کر 11,75,000 کے درمیان ہوگا۔ اور اسی طرح درخواست کے ساتھ جب آپ پہلا قسط جمع کروائیں گے تو وہ ہوگی 2 لاکھ کی، اور اس کے بعد 10 دن قرآن اندازی کے بعد جو قسط جمع کروائیں گے وہ ہوگی 4 لاکھ۔ اور 10 فروری تک تیسری قسط آپ نے جمع کروانی ہے، جو بھی بقیہ پیسے بچیں گے تو وہ ٹوٹل ساری کی ساری اماؤنٹ آپ نے جمع کروانی ہے، یعنی پہلے آپ نے 2 لاکھ جمع کروانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 4 لاکھ اور تیسری قسط پر آپ نے جو باقی پیسے بچیں گے وہ سب کے سب جمع کروانے گے۔ اور جتنے بھی ہدایات فارم پر دیے ہوں گے اس سب کو توجہ سے آپ نے پڑھ لینا ہے، بعد میں کسی چیز کے ذمہ دار نہ ہو۔ تو یہ اسپانسرشپ آج کا آپ کو میں تفصیل بتا رہا تھا۔ تو $4225 آپ نے جمع کروانے ہیں فارن اکاؤنٹ سے پاکستانی اکاؤنٹ میں، اور یہ رقم امریکن ڈالر میں ہی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اختیاری سہولت بھی آپ لے سکتے ہیں، اور درخواست گزار مندرجہ ذیل اضافی سہولات لے سکتا ہے، الگ رہائش بھی لے سکتا ہے، اور ڈبل بیڈ اگر آپ لینا چاہیں 2,59,000 میں، اسی طرح ٹرپل بیڈ لینا چاہیں 86,500 میں، اگر آپ قربانی کرنا چاہیں تو $200 میں آپ کو قربانی کی سہولت بھی اختیاری طور پر مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مسلمان حج کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کریں، اور ہمارے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ ہم بھی جلد از جلد حرمین پاک کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ نے ان سب کو توجہ سے پڑھ لینا ہے، سن لینا ہے۔ تو یہ آپ لسٹ ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہے تو اس کو بھی نوٹ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا سفر آسان ہوگا۔ ہم آپ سب کے لیے دعا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سفر میں کامیاب کرے، اور وہاں جا کر پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں امن و سلامتی لائے۔ اسی طرح غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کو مت بھولیے، ان کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ تو جو حج کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں سے کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور آخر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب حاضری ہو، رو رو کر التجائیں ہوں، سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔